کے شو میں خطے کی کشیدہ صورتحال کے معاشی اثرات، مہنگائی 19 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، ٹرمپ کا ایران جنگ سے نکلنے کا اعلان، مثبت پیش رفت، ایران جنگ ہماری نہیں، برطانوی وزیر اعظم کا دو ٹوک اعلان، پیٹرولیم لیوی کا معاملہ، وزیر اعظم کی اہم ہدایت۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ عفان خان۔ بہت کچھ ہو رہا ہے گلوبلی، پاکستان خاص طور پہ اس خطے میں کشیدہ صورتحال کے حوالے سے انتہائی مثبت کردار، کلیدی مرکزی کردار ادا تو کر رہا ہے، لیکن بہت کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اوور دا لاسٹ 24 آورز اگر ہم کہیں، جب ہماری آپ سے آخری ہم بے نقاب میں تھے، تو ایک تو اس جنگ بندی کے حوالے سے حتمی اعلان ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی طرف سے کہ ہم اس جنگ سے واپس آئیں گے، پھر نیٹو فورسز کا یہ اعلان کہ جیسے برطانیہ کے وزیر اعظم کا کہ ہم اس جنگ میں، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، تو بڑا دو ٹوک اور بڑا واضح اور کلیئر ہیڈڈ اپروچ کے ساتھ انہوں نے دوبارہ سے اعلان کیا۔ اس کے بعد امریکہ کا یہ کہنا کہ ہم نیٹو سے باہر آ جائیں گے، تو یہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی اور بالآخر بات اب جو آ کے رکی ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ رکی ہے کہ اس کو کھولا جائے اور جنگ بندی کی واحد شرط نظر آتی ہے، لیکن اسرائیل اور خاص طور پہ ایران جو کشیدگی ہے، وہ کشیدگی کس طرف رخ اختیار کر سکتی ہے، وہ تاحال دیکھنا بھی باقی ہے۔ وی ہیو ٹو سی، کیونکہ ابھی امریکہ کی طرف سے تو جنگ بندی ہے جو اعلان ہوا ہے ود کنڈیشنز، فیو کنڈیشنز، لیکن جو اسرائیل اور ایران کی کشیدگی ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے وہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اسٹیٹمنٹ دی آج کے دن، جو ان کی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آئی، جس کے بعد کافی شاکس اینڈ ویز جو ہوئے انٹرنیشنل اور گلوبلی اس کو ریڈ کیا گیا۔ لیٹس ہیئر دس فرسٹ کہ کیا کہا انہوں نے پرائم منسٹر۔ This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. And the most effective way we can support the cost of living in Britain is to push for de-escalation in the Middle East. We are not going to support this war. This is not our war. بڑا کلیئر انہوں نے ڈیفینیشن اپنی پالیسی دی کہ ہماری جنگ نہیں ہے یہ، اور لہٰذا ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور یہ اس اعلان کے بعد یقینی طور پہ امریکہ کے اندر آفٹر شاکس آئے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اب نیٹو، اس سے پہلے بھی نیٹو کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے چکے تھے، لیکن عالمی سطح کے اوپر یہ بڑا ہٹ ڈینٹ ہے نیٹو کے اوپر۔ اب اس کے معاشی اثرات کیا ہوں گے جو جنگ کے خاتمے کے، وہ بھی آنا شروع ہو گیا۔ آج آپ نے دیکھا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو PSX ہے، وہاں پر ہم نے اپر لاکس تک کی صورتحال دیکھی ہے۔ گلوبل مارکیٹس اب کھلیں گی تو وہاں کیا صورتحال ہوگی، وی ہیو ٹو سی۔ آئل پرائسز پہ اس کا امپیکٹ ہے۔ ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ مہنگائی تقریباً 85 کے یا 90 قریب ممالک ہے جہاں پہ پیٹرولی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے آفٹر دا ریسنٹ وار، لیکن پاکستان میں مہنگائی 19 ماہ کی بلند ترین سطح پر آ گئی ہے۔ تو عام آدمی جو کہ آلریڈی بڑا تنگ ہے مہنگائی سے، اس کے لیے بڑی ڈینٹ پڑا ہے اس جنگ کے حوالے سے، اور اس لیے بہت سے ہاؤس ہولڈز اور میکرو اکنامکلی اگر دیکھیں تو معاشی کنسرنز ہیں کہ یہ جنگ کیا رخ اختیار کرے گی، کیونکہ اسی بنیاد کے اوپر آگے جو آپ کی اکانومی ہے وہ شیپ کرے گی کہ کیا اس پر اس کا ٹرن ہو سکتا ہے۔ ایک اچھا فیصلہ، اچھا اقدام تھا ریسنٹلی جب ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل، صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کا اجلاس ہوا، جس میں سارے سیکرٹریز اور صوبائی جو عہدیداران بھی موجود تھے، وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، تو وہاں فیصلہ ہوا کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن میں نہیں جائیں گے، ہم کوئی پینک کریٹ نہیں کریں گے، اور اس جیسچر کو، اس ڈیسیشن کو اکراس دا بورڈ ویلکم کیا گیا، کیونکہ ابھی جو اس کا معاشی اثرات ہیں اس جنگ کے آنا باقی ہیں۔ جو پینک کی سچویشن خاص طور پہ کریٹ ہو رہی تھی، اور کچھ فیک نوٹیفیکیشنز، فیک نیوز آ رہی تھی کہ اب لاک ڈاؤن لگ گیا، پھر اب یہ ہو گیا تو اب سب بند ہو جائے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا، تو وہ نہیں ہو سکتا، تو وہ حوالے سے ساری سچویشن جو ہے وہ ساری نگیٹ ہوئی۔ خاص طور پہ ایسی قوتیں جو کہ چاہتی نہیں ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو، یا وہ قوتیں جو کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر رہ کے پاکستان میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام چاہتی ہیں، وہ بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ ایکٹیو ہیں۔ وہ موقع کی تلاش میں کہ اپورچونٹی آئے اور وہ اس کو کیش کریں اور پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کریں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں محمد مولوی صاحب موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، پروگرام میں ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں سر، پروگرام میں آپ نے جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر منہاج صاحب ہوں گے جو ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی دفاعی اور خاص طور پہ خارجہ حوالے سے جو گفتگو ہے اس پہ گفتگو ہوگی۔ محمود صاحب پہلے بتائیں کہ آج جو بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں یہ کتنی ڈیوریبل ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں پائیدار کتنی ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو دیکھیں کچھ یہ کہہ نہیں سکتے کہ کتنی پائیدار ہے، مگر یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ دیکھیں جو یہ چیزیں جنگ بندی کی طرف جا رہی ہیں، دیکھیں پازیٹیو سائنس نظر آ رہے ہیں، اور یہ پازیٹیو سائنس ہمارے ملک کے لیے بہت اچھے ہیں۔ دیکھیں جیسے یہ جنگ بندی ہوگی اس پورے ریجن میں، دیکھیں جو نظر آ رہا ہے اس ریجن کو کنٹرول کرے گا پاکستان، جس کو آپ کہیں نا کہ پاکستان اس ریجن کا چودھری بن جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا رول اس میں رہا ہے
میرے خیال سے یہ ریمارکیبل ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو پاکستان کی خارجہ پالیسی، ٹھیک ہے نا، میرے خیال سے پچھلے 50 سال میں اتنی اچھی خارجہ پالیسی نہیں تھی جتنی آج ہے. کہ آپ یہ دیکھیں، ایک طرف چائنا، ایک طرف امریکہ، ایک طرف ایران، ایک طرف سعودی عربیہ کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہوئے، اس کے ان سب کو لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں، یو ہیو ٹو گیو دا کریڈٹ ٹو دیم. آپ مجھے بتائیں نا، سعودی عرب سے ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے، ایران ہمارا پڑوسی، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. امریکہ کا الگ کے ساتھ ہم لے کے چل رہے ہیں، امریکہ کہتا ہے کہ یو آر دی بیسٹ مین. اس کے بعد چین ہمارا بھائی، ان کو بھی لے کے چل رہے ہیں. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اینڈ دیکھیں، عوام کو ان کا یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اس وقت میں کہوں گا فیلڈ مارشل صاحب اور جو یہ حکومت انہوں نے کیا. اچھا، آپ جب کہہ رہے ہیں کہ جو ڈائنامکس ہے خطے کی وہ چینج ہو رہی ہے، اور چودھری کا کردار بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم ہی دیکھیں، ہم جو ہے ایٹامک پاور ہیں اور اس خطے میں، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ کہ اس جنگ بندی کے بعد اسرائیل کی جو میں کہوں گا ویلیو ہے بہت نیچے چلے جاتی. دیکھیں، وہ چاہ رہے تھے نہیں، لیکن پہلے تو یہ جنگ بندی ڈیوریبل ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. دیکھیں، جنگ بندی امریکہ کے نکل جانے کے بعد اگر یہ ٹک ٹک چلتا بھی رہا نا، تو جو اسرائیل کے جو عزائم تھے وہ اب نہیں ہوئیں گے. اچھا، وہ جو چاہ رہے تھے نا ابراہیم اکارڈ کرنا کہ جی ہم پورے خطے کو ہم کنٹرول کریں گے، وہ میں کہوں گا کہ اب ختم ہو گیا. کہ جو ہے کہ اسرائیلی جو ہے اس خطے کو کنٹرول اب نہیں کر سکتے. اچھا، اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو گلف ممالک جی سی سی اور کنٹریز ہیں، ان کی بھی جو پاکستان کی پوزیشننگ ہے ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر، وہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ خطے میں؟ دیکھیں، ایک چیز ہے نا، اس میں جو سب میں زیادہ تکلیف رہے گی وہ انڈیا اور اسرائیل کو رہے گی. آپ دیکھیں، انڈیا میں جو ہے بی جے پی کو بڑے ایشوز ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم جا کے اسرائیل کو کہتے ہو کہ تم ہمارے باپ ہو. اچھا، انڈیا کے بارے میں ہم یہ مسلسل سن رہے ہیں کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن، یعنی جو ممکنہ طور پہ اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ کر سکتے ہیں. اپنی فیس سیونگ کے لیے دیکھیں، ہو سکتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے کہ اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ پاکستان میں تو کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹرنل ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی چیز پرووک ہو، اور جو میں کہوں گا ایکسٹرنل بھی چانس لے گا. انٹرنل تو دیکھیں، وہ ہمارے ہی لوگوں کے بیچ میں وہ کسی نہ کسی ایشو کے اوپر وہ فسادات ڈالنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. یہ پراکسی وار جس کو آپ بولتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. تو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب اگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہے، پچھلے جنگ میں انڈیا کامیاب نہیں، تو ٹرائی تو کرے گا. اس کی وجہ کہ اس کو بھی اپنی فیس سیونگ کرنی ہے نا. آپ دیکھیں نا، انہوں نے جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوئی، ایران کو چھوڑ کے وہ چلے گئے اسرائیل، وہاں پہ چلے گئے. شروع میں وہیں پہ تھے، وہ وہیں پہ تھے، ٹھیک ہے نا، ان سے ملے. جب اس کے فوراً بعد افغانستان کیا شروع ہوا، اور اس کے بعد افغانستان شروع ہوا پاکستان کے ساتھ. اور دیکھیں نا، ایران نے اس کو جو ہے ان کے بڑے اچھے تعلقات چل رہے تھے ایران کے ساتھ، اور ان کو بڑا بیک فائر ملا ہے ایران سے کہ بھیا آپ تو ہمارے ساتھ تھے، آپ تو وہاں چلے گئے. کیونکہ مودی صاحب سوچ رہے تھے کہ دیکھیں وہاں جو یہودو آ جائے گا، یہاں پہ میں ہوں ہندو، مطلب دیکھیں ریلیجن کو ایکسپلائٹ کر کے وہ لینا چاہ رہے تھے. اور میرے خیال سے اب تو انڈیا میں بھی ان کو بھی جو ہم ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ رجیم چینج، مجھے تو رجیم چینج امریکہ میں بھی نظر آ رہا ہے، مجھے تو رجیم چینج انڈیا میں بھی نظر آ رہا ہے. اور آپ کو میں بتا دوں، اسرائیل کے اندر آپ یہ دیکھیں نا، وہاں پہ رجیم چینج کی اب بات ہو رہی ہے. اور ایک دفعہ یہ رجیم چینج ہو گیا تو یہ سارا کا سارا سینیریو چینج ہو جائے گا. لیکن گلوبل امپلیکیشنز ہے اگر آپ دیکھا جائے تو اس کی. لیکن اب سوال یہ کہ ہمیں اس کے معاشی اثرات جو آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ جو پہلے تو جیسا آپ نے کہا نا کہ جب چوکی علاقے کے ہم وڈیرے بن جائیں گے، تو اس کی جو آن دا پورٹ امپلیکیشنز اگر میں شپنگ کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 24 یا 25 دن کی جو فگرز آئے تھے کہ 8,300 سے زیادہ شپمنٹس آئے، ٹرانس شپمنٹس میں اضافہ ہوا. جو پچھلے ایک سال کا ٹرن اوور یا والیوم تھا وہ ودن 24 to 25 ڈیز ہم نے جو کیا. عید الفطر پہ بھی ہم کھولے رہے ہمارا پورٹ. دیکھیں یہ تو یہ کیا ہوا اس پر؟ دیکھیں یہ تو مجبوری تھی، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. مگر اب ہم کو اس کو سسٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اسی لیول پہ لے کے آنا پڑے گا تاکہ یہ جو لوگ آئے ہیں، دیکھیں نا، یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہوئی ہے کہ وہ ہمارے گھر آ گئے. یہ جتنے ٹرانسشپمنٹ والے، وہ نہیں کہتے کہ جیسے آپ کسی کی دکان پہ جا کے کھانا کھا لیں، اگر کھانا بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کی کنٹینیویشن ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. اور اب ہمیں پورٹس کو مینٹین کرنا پڑے گا.
टर्न अराउंड टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाना पड़ेगा ताकि माशी सूरत हाल भी हमारी बेहतर हो जाए। देखिए एक तो हमारे पास जो मैं देख रहा हूँ जो पाकिस्तान का पैसे जो कि दुबई में गए, देखिए लेट्स फेस इट, जो दुबई में गए हैं इन्वेस्टमेंट्स वो वापस आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त दुबई की जो प्रॉपर्टी है, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, जो मेरी कल भी बात हुई, बैठे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, 30 to 35% जो है ये एक महीने में गिरी है। उनकी प्रॉपर्टी इंडेक्स नीचे आ गया, प्रॉपर्टी इंडेक्स नीचे आ गया। रियलिस्टिक वे में आप देखें ना, जो 50 मिलियन का जो विला बिकता था कल 32 मिलियन में ऑफर कर रहे हैं सेल के लिए, तो आप अंदाजा करें क्या हालत हुई है। और अब जो है ना देखिए अच्छा, इसको रिकवर करते हुए टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये रिकवर नहीं नहीं होगा, लेकिन इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। उसकी वजह देखें, और खास तौर पे इन्वेस्टर आर रिस्क अवर्स, वो एक बार फॉरेनर्स खास तौर पे जो वेस्टर्न है वो देखें इन्वेस्टर का आप छोड़ दें, जो लोग टूरिस्ट आते थे जब वो नहीं आएंगे, होटल्स ने 3-3 महीना अपने स्टाफ को छुट्टियां दे रहे हैं, क्योंकि आप क्या समझ रहे हैं कि देखिए 85% तो लोग जो एक्सपैट्स और टूरिस्ट हैं, यूएई के लोग अपने तो 15% है। तो अब जब ये 85% नहीं आएंगे तो रेस्टोरेंट्स खाली जाएंगे, तो उसकी कॉस्ट कौन भरेगा? देखें जब टूरिस्ट नहीं होगा, दुकानों पे लोग नहीं होंगे, ठीक है ना, तो आप अंदाजा करें होटलों में लोग रहने को नहीं होंगे, तो वो तो फिर ये चीज़ों को सस्टेन करना आसान थोड़ी है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि लोगों को वापस आप उस नैश पे लेके आए कि लोग वापस आना शुरू हो। अब लोग इस वक्त लेकिन हमें फौरी तौर पे जो इकदाम करने होंगे टू मेक इट ड्यूरेबल एंड सस्टेनेबल। जो अभी हमारे पास ट्रैफिक हमारी तरफ आया, तो हमें इसको एक परमानेंट जो डेस्टिनेशन बनाना है ना, तो हाउ टू डू दैट, हमें क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? पोर्ट के हवाले से पूछ रहा हूं मैं इस पर। देखिए पोर्ट के हवाले से मैंने कहा ना, टर्न अराउंड टाइम, अच्छा, और जो वो अभी क्या है कंपैरेटिवली इस वक्त जो है मतलब काफी बेहतर है। अच्छा। मगर हमें देखिए कम्पीट करना पड़ेगा इंटरनेशनली, तो उसको जो है हमारे को इफेक्टिव होना पड़ेगा। एट पार हम हैं या नहीं है अभी? इस वक्त एट पार नहीं, इस वक्त हम इंटरनेशनली एट पार नहीं है अभी, मगर बहुत जल्द मेरे ख्याल से एट पार आ जाएंगे। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट की विल है, और पोर्ट्स भी देखें वो चाहते हैं कि देखें जी हम एट पार आ जाएं, तो देखें ये इस वक्त प्राइवेटाइज सेक्टर के पास है। अब ये देखना है कि वो प्राइवेट सेक्टर, मैं कराची पोर्ट के लिए ख़ास तौर पे कहूँगा कि वो कैसे रिएक्ट करता है वॉर ख़त्म होने के बाद, क्योंकि इसकी ओनरशिप इस वक्त दुबई वालों के पास है, यूएई वालों के पास। क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे कि उनका जो है मेन इधर डाइवर्ट हो जाए? क्योंकि ये बड़ा क्रूशल चीज़ है, क्योंकि देखें ये यूएई के इस वक्त जो ओनरशिप है कराची पोर्ट में, जो मेन टर्मिनल्स हैं हमने यूएई को दिया है, बल्क टर्मिनल और ये। अब आप मुझे बताएं ना कि वो अपने दुकान बंद करेंगे हमारे को चलाने के लिए, या हमको डैमेज करेंगे अपनी दुकान को वापस चलाने के लिए, ये बड़ा डिबेटेबल है। नहीं, लेकिन ये इसका जो माशी फ़ायदा अगर मैं पूछूं, एक लेमैन लैंग्वेज में हमें ये पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, पोर्ट आपका एक्टिव होगा, ट्रैफिक जनरेट होगा, इकोनॉमिक टर्म्स में हम क्या कह सकते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे क्या फ़ायदा हमें हासिल हो सकता है? देखिए ये सारा जो एक्टिविटी हुई है, देखिए इन्वेस्टमेंट इधर आएगी। देखिए माशी फायदा पोर्ट की वजह से, जो देखिए पोर्ट की वजह से ये ट्रांसशिपमेंट यहाँ से जाएगा। सही, हमने जो अभी पॉलिसी दी कि ऑयल, देखिए ना, जो लोग ऑयल स्टोर करना चाहते हैं हमने वो पॉलिसी दी। देखिए अब हम फास्ट पॉलिसीज दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से कुछ हमको अपनी पॉलिसीज मजीद चेंज करनी है बेहतरी की तरफ। अच्छा, इस पे आते हैं सर कि हमें क्या स्टेप्स करेक्टिव लेने हैं। ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। सीनियर तज़यनिगार है, दिफाई उमूर और हार्ज उमूर दोनों पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, माशी उमूर पर भी। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द शो। सर, कैसे रीड कर रहे हैं आप इस कशीदा मशरिक़ वस्ता सूरत हाल को, और क्या ये एक ड्यूरेबल पीस की तरफ हम जा रहे हैं, या इट इज़ अ टेम्परेरी रिलीफ फॉर नाउ, आपको लगता है, जो ऐलान हुआ है जंगबंदी का? मिनाज साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जंगबंदी के लिहाज से सिचुएशन खासी इवॉल्विंग है, और कल जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तकरीर होने जा रही है जिसका ऐलान चुका है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हालात किस तरफ जाएंगे, क्या जंगबंदी की तरफ जाएगी, या एस्केलेशन लेडर के ऊपर ये जंग मजीद ऊपर जा सकती है। तो दोनों लेंस है, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, दोनों लेंस के जरिए इस वक्त इस इवॉल्विंग सिचुएशन को देखा जा सकता है और नापा जा सकता है। मिनाज साहब, मैं पूछ रहा हूँ, अगर हम ऑप्टिमिस्ट होके और पेसिमिस्ट होके दोनों सिनेरियोज का डिस्कस करें, क्या आपको लगता है लाइकली एज एन ऑप्टिमिस्ट सिनेरियो अगर हम करें, और एज अ पेसिमिस्ट, क्या आपको दोनों व्यूज नजर आते हैं, क्या सिनेरियो नजर आता है, मंजरनामा नजर आता है? बिल्कुल ठीक है। ऑप्टिमिस्ट अगर सोचूंगा तो जंगबंदी की तरफ सिचुएशन जाएगी, और प्रेसिडेंट ट्रंप इसको
جنگ کو یا تو یہیں پہ فوراً ختم کر دیں گے وٹ ایور اپنی وہ دے کر جو ہے وہ ریزنز دے کے کہ ہم نے ایک سیلف پروکلیم قسم کی وکٹری کے اوپر جاتے ہوئے وہ کہیں گے جی جنگ ٹھیک ہے ہم ختم کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ایک آدھ ہفتے 2 ہفتے کا ٹائم دے دیں. کیوں آپٹیمسٹ ہو کے سوچ رہا ہوں کہ اس وقت 3 ٹیئرز ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ انگیج کر رہے ہوتے ہیں, ایک ڈومیسٹک لیول کے اوپر, ایک ریجنل لیول کے اوپر جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں, اور ایک اسٹریٹجک یعنی انٹرنیشنل لیول. تو ڈومیسٹک لیول کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر خاص پریشر ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً 80 لاکھ 90 لاکھ کے قریب جو ہے وہ لوگ باہر نکلے ہیں امریکہ کے اندر. جس خاصا پریشر ہے وہاں پہ, جس طرح سے 33% ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ نیچے آ چکی ہے, خاصے وہاں پہ پریشر کے اندر. یہاں پہ جے ڈی وینس اور روبیو جو ہے ان کے درمیان جس طرح کی ٹینشن ہے, اور ریپبلکنز کی جو اس وقت فتح کے چانسز ہیں جو ڈومیسٹک لیول کے اوپر ان کے جو مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں اس پر کافی چیلنجز ہیں. تو ڈومیسٹک لیول کے پریشرز ہیں. اسی طریقے سے اس وجہ سے شاید وہ جنگ چھوڑ نہیں یا اس کو بند کر دیں گے. اسی طرح سے ریجنل لیول کے اوپر دیکھیں تو جیسے وہ چاہ رہے تھے کہ ریجنل لیول پہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ان کو سپورٹ کریں گے, تو اب وہ مزید اس طرح کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں سے امریکنز جو ہیں وہ یا پھر وہ اب ڈورمنٹ ہو جائیں. تھرڈ, جو جتنے الائز تھے اسٹریٹجک لیول کے اوپر, اسپیشلی آپ کے نیٹو کو جس طرح جو انہوں نے ٹیلی گراف کے اندر اس کے لگتے لیے ہیں اس کے, اور کہا کہ یہ کاغذی شعر ہے, اور رشیا بھی جانتا ہے, ہم بھی جانتے ہیں. یو کے کا جو ایک خاص الائی ہے آؤٹ آف P5, اس کے پرائم منسٹر کی تقریر کے اوپر اس نے جب کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو اس کی نیوی کو جس طرح کرٹیسائز کیا. اسی طرح جو کوڈ ہے جاپان, انڈیا اور آسٹریلیا کو لے کے, وہ اس کا جس طرح ڈورمنٹ ہو جانا یا ڈائلیوٹ ہو جانا, اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں. اور پھر پیٹرو ڈالر کی جو ایک مت تھی, اس پیٹرو ڈالر کو ریلیگیٹ ہوتے دیکھنا انٹو فیور آف جوان, جو آپ کی جو پیٹرول کے حساب سے وہ چیز اوپر کے سامنے آ رہی. تو ہر طریقے سے جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت انڈر پریشر ہیں, اور ایران نے جس طرح اس کو جواب دی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ مزید وہ نقصان اٹھانا چاہیں گے اور وہ جنگ بندی کی طرف جائیں گے. یہ تو ہو گیا آپٹیمسٹ, میرا خیال ہے کہ کل وہ جنگ بندی کی طرف جائیں گے. پیسمسٹ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو گیج کرنا انتہائی مشکل ہے. وہ جس طرح کے بیانات دیتے ہیں, چاہے اس کے جتنا پرانے الائز کیوں نہ ہو, پرسنل دوست کیوں نہ ہو, ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسکلیشن لیڈر کے اوپر چلے جائیں, کوئی ڈیٹ دے دیں کہ اس میں بوٹس آن گراؤنڈ کی وہ بات کر دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ٹیکٹیکل ویپن کی تھریٹ جنریٹ کر دیں, کچھ سگنلنگ کر دیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایٹ دی پیسمسٹ لیول کہ جہاں پہ وہ جنگ بندی کی طرف جائیں, ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس طرح کی کوئی بات کر دیں یا اس طرح کے کوئی بامبس کو استعمال کر لیں اس 2-3 ہفتے کے اندر کہ ایران اگلے 15-20-25 سال دوبارہ کھڑا ہی نہ ہو پائے. ایک جو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ریجنل پاور کے طور پر ایران ابھرے گا مڈل ایسٹ کے اندر, اس چیز کے اس فیکٹر کو جو ہے وہ ضرب زیرو کر دیں. تو یہ تمام چیزیں آپٹیمسٹ اور پیسمسٹ لینس کے ذریعے اس وقت اپریہنسو اپروچ کے اندر ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, کل ان کی تقریر کے بعد پتہ چل جائے گا. لیکن میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بیڈ امنگ دا ورسٹ چوز کریں گے, یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ٹوٹل تباہ کر دیں, امریکنز کی ساکھ کو جو ہے وہ تباہ کر کے رکھتے ہیں, انٹرنیشنل آرڈر کو آپ سپر پاور سے ملٹی پولر کی طرف اس کو جو ہے وہ کیٹلسٹ کا کردار ادا کریں. میرے خیال میں وہ تھوڑی سی عزیمت اٹھا کے, یعنی بیڈ کو چوز کریں گے ورسٹ کو اوائڈ کرنے کے, تو شاید جنگ بندی کی طرف جانے کا کل انڈیا دے دیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی تقریر کے اندر. یہ آپ کو لگتا ہے. دوسرا اس میں ایک بس اور یہ بات بتائیں کہ آپ نے جو ڈومیسٹک کنزمپشن کی بات کی, جو پولیٹیکل جو وائلنس جو ڈومیسٹک ان کی جو ساکھ گر رہی ہے سیاسی طور پہ, تو اس کو بچانے کے لیے بھی کوئی فیس سیونگ کے طور پہ, کیونکہ یہ ان کی جو سیاسی ساکھ ہے, ان کی جو ایک مجموعی طور پہ پوزیشننگ ہے پولیٹیکل, اس کو بڑا ڈیمیج کیا ہے اس جنگ نے, تو وہ کوئی مس ایڈونچر کر سکتے ہیں جو آپ نے کہا نا بعد میں کہ نیوکلیئر اور پہ یہ تمام آپشنز, اور ہی کین گیو اے تھریٹ, جو اس سے پہلے وہ ٹویٹس میں کئی بار دے چکے ہیں کہ وہ نیوکلیئر جو پاور پلانٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, وہ ڈیسیلینیشن پلانٹس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو جسٹ فار فیس سیونگ, پولیٹیکل فیس سیونگ, کین ہی ڈو دس, آپ کو لگتا ہے میرا صاحب؟ دیکھیں فیس سیونگ کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں اب کرنے جو کچھ رہ نہیں گیا. انہوں نے جب انیشلی یہاں پہ حملہ کیا تھا آپ سے 1 مہینہ 3 دن پہلے, تو انہوں نے پوزیشن لی تھی کہ ہم رجیم چینج کریں گے, ہم ان کے نیوکلیئر کے جو ایک ان کے جاری ہے یہ انرچمنٹ کر رہے ہیں ٹورڈز نیوکلیئر ویپنز, اس کو ختم کریں گے. اور ایران کی جو ایک خاصیت ہے کہ وہ ایک ریجنل پاور کے طور پر
ابھرنے جا رہا ہے اس ملٹری کو یا آرم فورسز کو ملٹیپلائڈ بائی 0 کریں گے. لیکن اگر آپ اس وقت دیکھیں تو انہوں نے تینوں اہداف کو اس طرح سے اچیو نہیں کیا. وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے نیوکلیئر کو ضرور اس کو میں نے سبسائڈ کر دیا ہے لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا. رجیم چینج کے اوپر ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا مقصد رجیم چینج نہیں تھا. ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی نیوی کو، ایئر فورس کو اور میزائل کیپیبلٹی کو ہم نے ڈینٹڈ کر دی ہے. یہ نہیں کہا کہ کمپلیٹلی ختم کر دیا ہے. شروع میں وہ کہتے رہے کہ نیوی کو ہم نے 0 ملٹیپلائڈ بائی 0 کیا ہے لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی جو ٹوتھ لیس کر دیا اس کی نیوی کو ایران کی. تو لہٰذا جو چینجنگ پولز ہیں، یہ شفٹنگ ایمز آف دی وار تھے ٹرمپ کے، وہ خود ایک کنفیوژن کے شکار ہیں. تو لہٰذا بغیر الائز کو ان کانفیڈنس لیے ہوئے جو انہوں نے اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کیا، ڈیپ اسٹیٹ، نیو کونس کہہ لیں، اس کو جوش لابی کہہ لیں، جو بھی اس کو آپ نام دے دیں، ایپسٹین فائلز کا ذکر کر لیں، جو بھی وجہ تھی انہوں نے الائز کو نہیں لیا اور ایران کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہوئے کہا کہ 3 سے 4 دن کے اندر ایران جو ہے گھٹنے ٹیک دے گا. ایسا نہیں ہوا. لیکن پھر بھی اپنی عوام کے سامنے فیس سیونگ کے لیے شاید وہ بلنٹ اپنے اوپر لے لیں، کیونکہ اس کے بعد جتنا وہ ڈیلے کریں گے، یہ اکنامک ریسیشن جو ہے، یہ جو مہنگائی امریکہ کے اندر خود کی ہو رہی ہے، وہ اتنا زیادہ شدت اختیار کر جائے گا کہ ریپبلکنز اگلے آنے والے میرے خیال میں 2 الیکشنز کے ٹینیور تو وہ نہیں جیت پائیں گے. اور یہ بھی اب لکھاری لکھ رہے ہیں، اینالسٹ لکھ رہے ہیں کہ امریکنز کی جو 2 پارٹی رول ہوا کرتا تھا ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کا، اب وہ ملٹی پارٹی کی طرف چلے جائیں گے. اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ نیو یارک کے میئر ہیں. تو لہٰذا اس وقت تمام چیزیں اگر دیکھیں تو امریکہ اندر سے اس کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ بھی چینج ہو رہی ہیں، اس کی ساکھ، اس کے انٹرنیشنل اسٹیچر اور جو اس کی ملٹی نیشنلز تھیں، اسپیشلی جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس تھا، اس کے جو ویپن بیچے کرتے تھے لوگوں کو دکھا کے، سیکیورٹی تھریٹس دکھا کے، اب وہ بھی خاصے ڈائلیوٹڈ ہو گئے. تو لہٰذا اس پر جتنا ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں اس کا ایک ہی ذریعہ ہو سکتا ہے کہ اپنی تقریر کے اندر کل وہ امیجیٹلی، اگر امیجیٹلی نہیں تو کوئی ٹائم فریم کے حساب سے جو کہ امیجیٹ ہوگا، اس کے ذریعے اس جنگ سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے. اچھا میں مولوی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اعلان ہوگا، کیونکہ ہم یہ توقع رکھ رہے تھے کہ اسلام آباد کے اندر ایک راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا، تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کہ وہ ہوگا ایران اور امریکہ؟ اور پھر دوسرا یہ کہ ایز اے پولیٹیشین، یو آر آلسو یور سیلف اے پولیٹیشین، کہ ٹرمپ کتنے ونریبل ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹس کو کوئی سیریس نہیں لے رہا، ان کی یہ ونریبلٹی کو لوگ کیسے ریڈ کر رہے ہیں گلوبلی؟ دیکھیے ٹرمپ نے اپنا کریئر ٹیکنیکلی میرے حساب سے اگر آپ پوچھیں ختم کر دیا. اچھا، ایک اس کے بعد دیکھیں ایج از ناٹ ان ہز فیور، اور یہ جو ٹرموائل اس نے اپنے لیے کریٹ کیا، لیکن اب اس سے نکل کے اس کے باؤنس بیک کرنے کے کوئی چانس نہیں ہے. آپ اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. دیکھیں نا، ایک چیز جس حساب سے لوگ امریکہ میں نکلے، بریگیڈیئر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، کتنے لوگ نکلے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ویسے بھی اس کا ٹینیور ختم، ٹھیک ہے نا، تو ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ I would say کہ to safeguard his political career is finished. فیس سیونگ بھی وہ کچھ نہیں اس وقت. میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ فیس سیونگ کیا کریں گے. آپ ایگری کرتے ہیں پھر جو بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ وہ فیس سیونگ کے لیے یہی ہے کہ وہ ایک جنگ بندی اعلان کریں ٹائم پیریڈ کے ساتھ، یا فوری طور پہ ایک اعلان کریں؟ وہ ٹائم پیریڈ کے ساتھ کہیں، یا تو میرے حساب سے وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں، اور اسرائیل اور جو ہے ایران جو ہے وہ اگر کر رہے ہیں تو ہم اس میں پڑیں گے نہیں. دیکھیں نا، یہ ایک فیس سیونگ ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم اس میں نہیں پڑیں گے، مگر اگر وہ خود نہیں پڑیں گے تو اسرائیل میں اتنی طاقت نہیں ہے. اچھا، یہ جو جنگ بندی ہوگی یہ دراصل شکست کا اعلان آپ کہہ سکتے ہیں. اس کو ریڈ کیسے کیا جائے گا گلوبل پاورز کی طرف سے، رشیا، چائنا، سب کی طرف سے کیسے ریڈ کیا جائے گا؟ گلوبل پاورز کی طرف سے تو میں کہوں گا، بریگیڈیئر صاحب میرے خیال سے بہتر کہیں گے، وہ میں بھی یہ کہوں گا کہ یہ شکست ہی ہے. دیکھیں اس وقت جنگ بندی، جبکہ دیکھیں یہ سوچ رہے تھے کہ ایران 2 دن 3 دن 4 دن چلے گا، 5 دن چلے گا. ان کا تو تھا کہ جی رجیم چینج ہو جائے گا، ہم ایک دم سپر پاور ہیں. یہ تو قدرت کا کمال ہے کہ دیکھیں جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے، ایران ہیز ریزسٹڈ لائک اینی تھنگ، یہ کچھ نہیں کر سکے. اور آج دیکھیں نا، ہرمز کے اوپر ایران نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اب ان کا کنڈیشن کیا ہے کہ جی ہرمز کھول دو. آپ یہ دیکھیں نا، تو مطلب ایک طریقے سے ہی از بیگنگ فار اوپننگ دا ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز. تو اس میں کوئی دورہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کی مطلب وہ کہاں اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو. لیکن سر یہ جو جنگ بندی ہے، جو پیس انشاءاللہ ہوتا ہے، تو اس میں جو مین آف دا ٹورنامنٹ آپ کہیں اس کو، دا مین آف دس ہول سینیریو، وہ ہمارے فیلڈ مارشل آپ کہیں گے کون، کس کا سہرا کس کے جائے گا یہ پیس کا؟ جو ایک چیز تو، اور اسحاق ڈار صاحب جو جس طرح سے انہوں نے کیا، وزیر اعظم، پوری ٹیم ہی آپ دیکھیں ہماری کس طرح سے. ایک چیز تو طے ہے
کہ یہ اس جو بھی جنگ بندی ہوگی اور جب یہ ختم ہوگا جی تو جو مین آف دا میچ جو کہلائے گا نا وہ تو ہمارے فیلڈ مارشل ہوں گے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دیکھیں ایران میں بھی تعریف ہو رہی ہے، امریکہ بھی تعریف کر رہے ہیں، وہ جو عوام وہاں کی نعرے لگا رہے ہیں، وہاں پہ نعرے لگا رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کل وہاں پہ نعرے لگا رہے تھے، امریکہ میں ایکسیپٹنس کر لی ان کو. آپ یہ دیکھیں پورا جو خطہ سعودی عربیہ یہ سب لوگ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ان کے علاوہ چائنا نے بھی آ کے، آپ یہ دیکھیں اتنے دن تک چائنا خاموش تھا، یہ جو ہمارے لوگ گئے چائنا نے بھی آ کے انڈوس کیا کہ یہ جنگ ختم کی جائے. تو دیکھیں the credit goes to فیلڈ مارشل اینڈ اسحاق ڈار صاحب. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہماری جس کو کہیں نا کہ آپ فورن پالیسی 50 وہ ایک انجری کے ساتھ سلپ ہوئے اس کے بعد 50 سال میں اتنی اچھی ہماری فورن پالیسی نہیں تھی کہ دیکھیں ہمیں پوری دنیا جان رہی ہے. آپ یہ دیکھیں ہماری فورن پالیسی انڈیا جو ہے جو کہ اتنا پاورفل ہے اس کا کہیں نام و نشان نظر آ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا the credit has to go to them. اچھا میں صرف ایک بات بتاؤں، میں نے کچھ ویڈیوز کشمیر کی دیکھی تو وہاں سینٹیمنٹس اس وقت کافی جو آپ کے فریڈم فائٹرز ہیں ان کے سینٹیمنٹس کافی ریز ہو گئے ہیں، وہ بہت ایکسپیکٹیشنز اب ان کی بڑھ گئی ہیں فرام پاکستان، فرام فیلڈ مارشل کے جو کشمیر کے، کہ ہم اتنے عالمی سطح پہ اب پاکستان مین اسٹریم گلوبل اسٹیج آف ڈپلومیسی بن چکا ہے، تو وہ بھی اب توقعات وابستہ کر رہے ہیں کہ ہم اس طرف دیکھیں ایک دفعہ یہ سیٹل ہو جائے نا. اور ایران دیکھیں ایران نے ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ دیکھیں ایران اتنی جو ہمارے کو عزت دے رہا ہے اس کی کوئی وجہ تو ہے نا. آپ یہ دیکھیں اسمبلی میں ان کے کچھ مہینے پہلے اسمبلی میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اردو میں ٹویٹ کیا ان کے فارن منسٹر نے ٹویٹ کیا. کل آپ یہ دیکھیں جو جلوس نکل رہا تھا وہاں پہ نعرے لگ رہے تھے، اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں جنگ بندی میں. تو دیکھیں سر یہاں پر ایک پورا سازشی فسادی انتشاری ٹولہ ہے جو پوری کوشش میں رہا کہ وہ کسی طرح یہ سینٹیمنٹس کو بھڑکا سکے اور خاص طور پہ اینٹی جی سی سی کنٹریز یا اینٹی ویسٹ سینٹیمنٹ کو استعمال کر کے کچھ وہ شیعہ سنی مطلب کوئی پوری کوشش تھی سیکٹیرین آؤٹ فٹس، ایک پورا ٹولہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھا اور سب. دیکھیں وہ تو میں آپ کو کہوں گا، آپ ٹولہ نام نہیں لے رہے، میں ٹولہ اوپن نہیں کرتا ہوں، پی ٹی آئی کا ٹولہ تھا جو کہ یہ سوشل میڈیا پہ اور یہ چیز کرا رہا تھا نا. دیکھیں نا وہ تو یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اتنی اچھی فورن پالیسی تھی. دیکھیں نا ان کو تو تکلیف ہوگی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچ رہے تھے، میں تو اوپن بات کر رہا ہوں، وہ سوچ رہے تھے کہ جی پہلے تو وہ کہتے تھے ٹرمپ آئے گا تو وہ عمران خان صاحب کو باہر نکال لے گا، ان کی بڑی امیدیں تھی. بھنگڑے وہ مشی خان وہ ویڈیو دیکھیں ہم نے ڈانس کر رہے ہیں، بالکل وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. وہ بدقسمتی سے آئے گا فون کال کرے گا، ہوا نہیں ان کا کہ جی فون کال کریں. دیکھیں نا وہ جو پھیلا رہے تھے، ابھی کل پھیلا رہے تھے کہ آپ کے پاس تھا نا کہ دیکھیں وہ جو سوشل میڈیا پہ کر رہے تھے کہ جی وہ لوگ آئے ہیں جو ہے اڈیالہ جائیں. مطلب یہ دیکھیں نا یہ نیگیٹو جو ہے مطلب ان کا اپنی سوچ ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا وہاں بیٹھ کے پوری میں انہوں نے ہم نے دیکھا ریسنٹلی ایک تو وہ جو کریکٹر اسیسینیشن وہ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، سہیل احمد جو ایک معروف اداکار ہیں، ان بیچاروں کو بلاسفیم میں وہ ایک ریلیجس جو وہ خود ان کے عمران خان کے بیٹے جو قاسم ہے وہ جو تقریر انہوں نے کی تھی بلاسفیمس لا، وہ وہی چیز لے کے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا اس وقت ان کو. کسی کی ذات کو نشانہ چیز میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ جو عارف صاحب تھے ٹھیک ہے نا جو مسلمان سے ہندو کنورٹ ہوئے، آپ یہ دیکھیں نا ان کے ساتھ جو ہنس ہنس کے مسکرا کے تصویریں اتار رہے تھے. وہ جو یہیں کے تھے نا وہ یہاں کے تھے، وہ عارف پورا اچاریہ نام ہے، عارف اجاکیہ ملاقات ہوئی باہر. آپ یہ دیکھیں ان کے ساتھ ہنس کھل کے وہ گلے مل کے وہ باتیں کر رہے ہیں. اچھا وہ شخص کیا پاکستان میں رہا ہے، کاؤنسلر بھی رہے یہاں پہ رہا ہے، کاؤنسلر میرے خیال جمشید روڈ یا ادھر کاؤنسلر رہا ہے. اس کے بعد وہ الطاف حسین گروپ پہ جی اس کے بعد جو ہے اس کو انڈیا نے بیک اپ کیا اور انڈیا نے فرانس نے اس کو نیشنلٹی دے دی، فائنینشلی اتنا ساؤنڈ ہو گیا اور اس کو وہ یونائٹڈ نیشن کے اس میں تھا. آپ یہ دیکھیں سر ایک بریک لیتے ہیں اور بریگیڈیئر صاحب کا بھی موقف اور محمود علی صاحب کا موقف آپ جان رہے ہیں. جنگ بندی کی صورتحال ممکنہ اس کے اثرات معاشی اور سیاسی، ایک بریک کے بعد ہمیں رہے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بہت اہم سوالات جو خطے کی کشیدہ صورتحال ممکنہ طور پر اس کے حل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اس پورے جو صحرا آتا ہے, جو مین آف دا میچ, ٹورنامنٹ, سیریز, کیا کہیں, پاکستان کا کلیدی کردار ہے. لیکن بریگیڈیئر منہاج صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے, آپ کیا کہتے ہیں سر؟ جیسے مولوی صاحب نے کہا کہ مین آف دا میچ از فیلڈ مارشل عاصم منیر, آپ کیا کہتے ہیں؟ عاصم منیر صاحب, فیلڈ مارشل اسحاق ڈار, وزیر اعظم, کیسی کوششیں رہی, کیسے اس کو عالمی سطح پہ گلوبلی ریڈ کیا گیا, ان شخصیات کو, ان کی کارکردگی کو؟ دیکھیے, اگر پالیسی کے حساب سے دیکھیں نا تو ہماری جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے, پاکستان نے ایک ایسے خطے میں جیو اسٹریٹجک لوکیشن ماری ہے کیونکہ سیکیورٹی پری ڈومیننٹ فیکٹر رہتا ہے ہماری فورن پالیسی کے اندر سے بھی. تو جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اسی میں سے آپ کی فورن پالیسی بھی نکلتی ہے, اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر جو کلیدی کردار اختیار کرتی ہے وہ ہماری ملٹری کی ہائی کمانڈ ہے. دو کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو سارا کچھ بریف کرنے کے بعد اپنی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں, اس کی بیس کے اوپر آپ کی فورن پالیسی بنتی ہے اور ڈومیسٹک پالیسی بنتی ہے. تو لہٰذا جو آپ کی فورن پالیسی ڈائریکٹلی پروپورشنل, آپ اگر سائنس لینگویج میں بولیں تو آپ کی جو ہے وہ سیکیورٹی پالیسی سے. تو لہٰذا تمام جتنے ہمارے نیبرز ہیں اتفاق سے لیفٹ پہ ہمارے انڈیا, ایسٹ کے, اور یہاں پہ ایران اور جو ہے وہ افغانستان ہے, تو ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ٹربل یہاں پہ رہی. ایران کو لیں تو اس میں جب سے ریولوشن آئی وہ ڈسٹرب رہا, افغانستان سب جانتے ہیں کیا حال ہے, اور انڈیا نے تو 1947 سے ہمیں ابھی تک انسپشن سے ہمیں مانا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جتنی اس وقت ہماری کانٹیجنسی پلاننگ تھی اسٹریٹجک لیول کے اوپر, اس کے پیچھے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو رول ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے ان کے علاوہ بھی اگر کوئی چیف آرمی اسٹاف ہوتے تو وہ بھی اتنی ریزیلینس سے کام کر رہے ہوتے, لیکن چونکہ فیلڈ مارشل صاحب نے اب ایک جو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے کہ اس میں تینوں افواج کو, اس کی تینوں کی تھنکنگ پروسیس کو ایک جھنڈے کے نیچے جو جمع کی ہے اور یونٹی آف کمانڈ کی ہے, تو یہی وجہ ہے کہ آپریشن بنیاد مرصوص میں بھی اور اب افغانستان کے اندر جو ہم یہ ٹیررزم کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں وہاں پر بھی, اور اس کے علاوہ جتنی آرمڈ فورسز کی جو ایک یکجاں جو ہے وہ دو کالبی اس طرح کے جو مثال ہم دیتے ہیں وہ الگ کردار ادا ہماری کر رہی ہیں. تو لہٰذا ہماری جتنی سیکیورٹی پالیسی یا فورن پالیسی ہے, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ اس کو سپلیمنٹ کر سکیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. الحمدللہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جو ہے وہ اتنے حالانکہ ووکل ہیں, لیکن دا وے ہی پریزز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب وہ میرے خیال میں تحسین کے لائق ہے. لیکن اب میں یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تعریف کر دی تو فیلڈ مارشل صاحب کی ہمیں بھی تعریف کرنی چاہیے. ہم اپنے کام سے پہچانے جاتے ہیں. ہماری جو ڈپلومیٹک یا ملٹری یا سیکیورٹی پالیسی ہے اس کی آپ دیکھیں تو سب سے جو ہماری جو ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا کور, ہماری ڈپلومیٹک کور ہے, اس نے جس طرح بیلنس فورن پالیسی یا ریلیشن شپ رکھا ہے, جس طرح چائنا اور امریکنز کے درمیان بغیر دونوں کو ناراض کیے ہوئے, اسی طریقے سے چائنا اور جو ہے ایران کے اور پالیسی ویزا وی سعودیہ اینڈ یو اے اینڈ دین امریکنز, ہم نے جس طرح بیلنس ریلیشن شپ رکھا ہے وہ پوری دنیا اس کی متعارف ہے. اور یہ بھی کہ جس طرح محمود صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم اس وقت جس طرح اسٹریٹجک ریلیونس ہماری بنی ہے نیگوسیشنز کو لے کے, جو ہماری جس طرح ہم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں اس جنگ کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکنے کے لیے, نہ صرف انڈیا کو آئسولیٹ کیا ہے بلکہ ریجن کے اندر پاکستان کو ایز نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر جو پروجیکشن ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے پاس خاصی بارگین ہاتھ میں آ چکی ہے اور یہاں پاکستان کو اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. امریکنز اگر یہاں سے نکلتے ہیں جو کہ نوشتہ دیوار ہے, لازم ہے ہمارے پہ جو میرا خیال ہے کرنا چاہیے اور کامیاب بھی ہوں گے کہ ایران سے ہماری جو گیس پائپ لائن آنی ہے اس کو ہم جو ہے انڈر سینکشن جو ہے اس کو ختم کریں سینکشنز کو, پلس ہم ایران کا تیل بھی خرید سکیں. ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی تو انڈسٹری ہماری اسی طرح چلے گی جیسے کہ 16 میں چل رہی تھی. تو لہٰذا یہ اچھا موقع رہے گا پاکستان کے پاس کہ ہم نہ صرف اپنی اکنامک سیکیورٹی بلکہ انڈسٹریل سیکیورٹی کو بھی انشور کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمارا پولیٹیکل اور ہمارا ڈپلومیٹک جو اسٹیچر ہے دنیا میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. اور اس کے پیچھے جو کیٹلسٹ ہے آپ کا وہ آپ کے نیوکلیر ویپنز ہیں. آج آپ کے پاس نیوکلیر ویپن نہ ہوتے تو آپ حشر دیکھتے اپنا کہ کیا ہوتا تھا. لہٰذا اس وقت اتنی بیلنس قسم کی چیز چل رہی ہے کہ نیوکلیر ویپنز کا ہم ذکر بھی نہیں کرتے, نہ اس کے صحیح.
اچھا برگیڈیئر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو خاص طور پہ آپ نے خطے کی بات کی تو اس میں جو پولیٹیکل امپلیکیشنز یو ایس کے لیے ہیں ٹرمپ کے لیے وہ ڈسکس ہوئی فار انڈیا ایز ویل جو بی جے پی کی وہاں پہ اس پر ساکھ ہے متاثر ہوئی ہے کافی تنقید ان کا میڈیا بھی کر رہا ہے اور ان پر کی جا رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی کہ پاکستان جو ہے وہ گلوبل سینٹر سٹیج بن گیا اور انڈیا آئسولیٹ ہو گیا تو کوئی مس ایڈونچر کوئی فالس فلیگ یہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان دا نیئر فیوچر ہو سکتا ہے فار فیس سیونگ بائی دا انڈین گورنمنٹ کیونکہ ہسٹوریکلی بھی انہوں نے یہ کیا ہے اگر یہ جنگ ایسکلیشن کی طرف جاتی ہے جو کہ لیسٹ ایکسپیکٹڈ ہے کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر کے بعد پتہ چلے گا اس میں ٹو فرنٹ وار سینیرو کو پلے کرنا بہت آسان انڈیا کے لیے اس وقت کیونکہ جس طرح افغانستان کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا پچھلے تقریباً 1 ماہ اور 1 دن تقریباً ہو چکا we have destroyed their capability اس چیز کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی انویسٹمنٹ کو کارگر بنانے کے لیے انڈیا کسی بھی فالس فلیگ آپریشن کی طرف جا سکتا تھا جیسے کہ اب سے 4 دن پہلے جو ہمارے پولیٹیکل جو کشمیر میں جو بارڈرز چونکہ اتنے ڈیفائنڈ نہیں ہیں تو اگر ادھر چلے جاتے ہیں یہ پورا پلان تھا اسرائیل نے اس کو پک کیا کمیونیکیشن پکڑی کہ ان کو بارڈر کے قریب لا کے کوئی ہٹ کرنا تھا ان کو خدا نخواستہ شہید کرنا تھا تاکہ پتہ چلے کہ دہشت گرد آ رہے ہیں اور دوبارہ سے وہی پلی لے جو پاکستان نے اس وقت افغانستان کے خلاف لے رکھی ہے تاکہ اس کو سبسٹینشیٹ یا اس کے پیچھے ہیج بیہائنڈ کرتے ہو پاکستان پہ بھی اس طرح کا کوئی حملہ کر سکے لیکن پر وقت ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو ایکسپوز کیا یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو مودی کا اصل چہرہ نہ صرف انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ جو ہے ملائن ہو رہا ہے بلکہ ڈومیسٹک لیول کے اوپر اس پاپولیرٹی جس طرح سے نوز ڈاؤن گئی ہے یہی وجہ کہ اس وقت انڈیا آئسولیشن کے شکار ہے یہی وجہ کہ کوئی دنیا کے جو مین کیپٹلز ہیں اس پہ اعتبار نہیں صرف ایک وجہ کہ وہاں پہ چونکہ ان کی منڈیوں میں جو انڈیا کی منڈی ہیں اس میں کھپت ہوتی ہے ویسٹرن کنٹریز کے مال کی جو بناتے ہیں ان کی انڈسٹریز تو اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے انڈیا اس کا کچھ ریلیونٹ ہے لیکن اسٹریٹجک لیول کے اوپر انڈیا ہیڈ انف میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے لیکن آپ کوئی بعید نہیں ہے جیسے اس طرح کی توقع کر سکتے ہیں وی آر ریڈی فار دیٹ انڈیا آلسو نوز دیٹ اچھا اور فرام افغانستان آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں سے بھی ہم نے دیکھا کہ پیس اب جو ہے وہ ٹاکس کی بات بھی ہو رہی ہے پھر بلکہ کچھ آج خبریں بھی آئی کہ شاید میڈیشن بھی ہو رہی ہے چائنا کی کیا اطلاعات کیا ہیں لیٹسٹ اور ہم وہاں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان دا نیئر فیوچر افغان طالبان گورنمنٹ کی طرف سے بالکل ٹھیک ہے دیکھیں ابھی چل رہا ہے اس کے اوپر میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ اس کو بھی نیگیٹو لینس کے ذریعے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اس میں یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان شاید سیز فائر چاہتا ہے وہ ہم اسٹیپ بیک کر رہے ہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے ہم اپنی جو آبجیکٹیو ہیں کہ جب تک وہ ویریفائبل میکینزم نہیں ہو جاتا پلیس نہیں ہو جاتا کہ جس میں ایٹریبیوٹ کیا جا سکے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی پاکستان کی سرزمین پہ جب تک وہ فتنہ خارج یا فتنہ ہندوستان کے ٹھکانوں کو مکمل تباہ نہیں کر دیا جاتا یا اس کو ڈسون نہیں کرتے طالبان پاکستان اپنا یہ جو ہمارا آپریشن چل رہا ہے افغانستان کے اندر اس کو جاری رکھے گا لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چائنا یہ ضرور چاہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو سبسائڈ کیا جائے طالبان کے اوپر وہ پریشر ضرور ڈال رہا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے پاکستان کے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں ہے ہاں وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ اوبور یعنی ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو یا سی پیک جو اس کا روٹ ہے فردر تھرو افغانستان انٹو سینٹرل ایشین ریپبلکس اس کو چاہتا ہے کہ وہاں پہ امن آ جائے لیکن طالبان کے اوپر اس پر چائنیز کا خاصا پریشر ہے چائنیز یہ بھی نہیں چاہتے کہ اگر پریشر یہاں پہ زیادہ ملٹری آپریشن کیا جائے تو جا کے وہ سنکیانگ کے اندر یہ طالبان جا کے وہاں پہ ہٹ نہ کریں تو لہٰذا یہ دو کنسرنز چائنیز کے ضرور ہیں لیکن پاکستان کے اوپر کسی قسم کا کوئی چائنیز پریشر نہیں ہاں ہم اپنی جنگ خود ہم نے شروع کی افغانستان کے ٹھکانوں کو ہم نے تباہ کیا ان کی ملٹری کیپیسٹی کو ہم نے تباہ کیا ان کے ڈرون جو اسرائیل انڈیا سے آئے تھے وہ کیپیبلٹی کو ہم نے تباہ کیا انشاءاللہ تعالیٰ جب وی آر کنفرم اور طالبان جب راضی ہوں گے اور جو ان کے اندر خود کی ڈومیسٹک ایک ریولوشن ابھی ایک پنپ رہی ہے جو جس کو ہم نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کا نام دیا ان کی یوتھ نے افغانستان کی تو اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں اور ان کی رجیم چینج ہوتی ہے جن کی کوئی جڑیں نہیں ہیں عوام کے اندر تو ہم چاہتے ہیں ہم آپ سیاستدان میں چاہتے ہیں محمود صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان اسٹیبلائز ہو کیونکہ ہم اپنے نیبرز کو نہیں چینج کر سکتے ہیں تو لہٰذا جب اسٹیبل ہوگا وہاں پہ پیپل ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہوگی دہشت گردی کو پاکستان کے اندر لانچ ہونے میں لانچنگ پیڈ نہیں فراہم کرے گی ویل امبریس دیم ہم ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہے ہیں ابھی بھی بہت مجبوری میں جا کے آپریشن کی ہے جب انہوں نے بالکل پاکستان کے اندر جتنے لوگوں کو شہید کر دیا لیکن پاکستان کے اسٹریٹجک آبجیکٹیو تک اچیو نہیں ہوں گے نہ چائنا کا پریشر ہے نہ کسی اور ملک کا پریشر ہے
ہم اپنے سیلف ڈیفنس جو آرٹیکل 51 یو این چارٹر دیتا ہے اس کے تحت اپنی کاروائیاں جاری رکھیں گے. صحیح, اور یہ بڑا واضح طور پہ ہم نے ایکشن کے ذریعے ثابت بھی کیا کہ ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے. مولوی صاحب, یہ جو فالس فلیگ کی بات ہوئی انڈین, ایک یہاں پر پاکستان کے اندر جو سیاسی قوتیں, جو آپ نے ٹولہ ہم انتشاری پی ٹی آئی کا ذکر کیا, اگلے ہفتے کو احتجاج کا اعلان کہ 10,000 لوگ جمع ہو جائیں, پھر عارف آجاکیہ سے ملاقات, پھر وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پر حملہ, تو وہ بھی ایک مسلسل ایک تھریٹ ہے ٹو آر اسٹیبلٹی, اکنامک اینڈ پولیٹیکل بوتھ اسٹیبلٹیز. تو وہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, پری ایمپٹ کر رہے ہیں ان دی نیئر فیوچر, کیا ہو سکتا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں کوشش تو دیکھیں میرے خیال سے پی ٹی آئی نے کافی کر لی کہ پولیٹیکلی تو انسٹیبل, دیکھیں نا, اسٹیبلٹی کو لانے نہیں دے رہے ہیں, اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسے ہو تاکہ جو چیزیں سارٹ آؤٹ ہو. مگر دیکھیں انہوں نے اتنے اٹیمپٹ کر لیے, ہم ان سے کہہ کے تھک گئے. They also have to sit on the table and sort it out. نہیں, آپ کہتے بھی ہیں, آپ نے عملی طور پہ بھی چلے, ملاقاتیں بھی ہوئی, ہم نے عملی طور پہ بھی, پھر یہ کون ہے یا کوئی قوت ہے جو نہیں چاہ رہی, کیا معاملہ ہے؟ یہ وہ ٹولہ ہے جی, جو کہ اب ان کی دکانیں چل رہی ہیں باہر, سوشل میڈیا کی دکانیں, فائنینشیل انٹرسٹ ہے, اور کچھ لوگ کا یہاں پہ پولیٹیکل انٹرسٹ ہے جو کہ وہ خان صاحب کو باہر آنے دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئیں. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی, جب بھی کہیں مذاکرات ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسے ایشو اٹھا دیتے ہیں کہ وہ مذاکرات ناکام ہیں. ان کے گھر کے افراد بھی بہن بھی شامل ہیں. جی بالکل میں کہوں گا وہ بھی نہیں چاہتے کہ, دیکھیں اس کی وجہ یہ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ فائنینشیل انٹرسٹ ہے یا کوئی اس میں گد جوڑ بھی ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ جو پاکستان میں؟ میں کہہ نہیں سکتا ہوں, مگر ایک چیز طے ہے. آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں انہوں نے, جو میں کہتا ہوں نا, مفاہمت ہونی چاہیے, یہ مفاہمت کی طرف آ نہیں رہی, یہ مزاحمت کی طرف جانا چاہ رہے. مزاحمت کر کے انہوں نے دیکھ لیا, اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. پیا جام کا کال دیا, فلانا کال دیا, دیکھیں کوئی لوگ نہیں نکل رہے. اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھئی کیوں ہم نکلے. اس کی وجہ دیکھیں لوگوں کا ابھی مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے. تو جب لوگ نہیں نکل رہے ہیں تو پھر دیکھیں نا, آپ کو مزاحمت تو نہیں چلے گا, آپ کو مفاہمت ہی کرنا پڑے گا. آج آپ دیکھیں ایران اور امریکہ اور یہ جنگ ہو رہا ہے, آخری میں کیا ہوگا, ٹیبل پہ ہی ہوگا نا. تو دیکھیں مفاہمت سے ہی ہوگا. ہم تو خیر گلوبل کانفلکٹ بھی حل ہو رہا ہے ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی سے, گلوبل کانفلکٹ بھی حل ہوگا, اور سارے جو آج کے دور میں جتنے کانفلکٹس ہیں وہ ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے سیٹل ہوئیں گے. اسٹریٹ کے اوپر کوشش کر کے دیکھ لیا, اسٹریٹ پاور نہیں. ابھی ان کا پھر اگلے ہفتے بھی کوئی پلان ہے 10,000 لوگ کا؟ پلان تو دیکھیں یہ کرتے رہتے ہیں, میں نہیں دیکھتا ہوں کہ ان کا اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے, اور نہ یہ اس میں کچھ ان کو کامیابی ملے گی. آپ کو لگتا ہے کامیابی نہیں, لیکن یہ کہ کوشش ضرور ہوگی کہ سبوٹاژ کیا جائے. کوشش تو دیکھیں کرتے رہتے ہیں نا. دیکھیں کوشش تو ہر دور, دیکھیں نا وہ جی ایس پی پلس کے اوپر وہ ڈاکٹر عثمان خان, وہ واضح طور پہ بول رہے ہیں, وہ واضح طور پہ وہ کزن ہے, کہتے ہیں کیا, اس نے تو کہا کہ میں باقاعدہ, اس نے وہاں پہ بولا کہ میں فیملی ممبر ہوں. آپ یہ دیکھیں اجاکیہ کی بھی آپ بتا رہے تھے ہسٹری کے. اجاکیہ جو ہے وہ تو یہاں پہ پاکستان میں ہوتے تھے, کراچی میں, وہ یہاں سے وہ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انہوں نے اپنا ریلیجن چینج کیا, ہندوازم پہ گئے, پھر ان کو انڈیا کی سپورٹ ملی, پھر فرانس میں نیشنلٹی ملی, آج وہ اتنے بڑے آدمی بن گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, تو یہ چلتے پھرتے وہ نہیں, چلتے پھرتے کوئی ملاقات ہے کہ وہ فوٹو کھچوا لی, وہ یونائٹڈ نیشن کے اس میں میٹنگ میں بلائے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, ہیومن رائٹ کے حوالے سے آئے ہوئے تھے. دیکھیں نا وہ کیسے آ سکتے ہیں. دیکھیں نا چلتا پھرتا ایسا تو نہیں کہ جو ہے ہم ایمپریس مارکیٹ میں گھومنے جا رہے ہیں, کوئی مل گیا سلام دعا ہو گئی. دیکھیں نا, اور ایسے اتنے بڑے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ اننون لوگ تھے. اچھا, دوسرا ان کا جو اس پہ کلیریفیکیشن تھی کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ریووک کرے جی ایس سی پلس کو, عمران خان کے بیٹے. اگر آپ نے نہیں کہا, آپ کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ تو کہتے ہیں کہ میں فیملی ممبر ہوں. بھائی یا تو آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ فیملی ممبر نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں فیملی ممبر ہوں. آپ مجھے بتائیں نا, انہوں نے تو آ کے وہاں پہ کلپس آ گئی نا. بھائی یا کہتے ہیں وہ فیملی ممبر ہے ہی نہیں, ڈینائی کر دیں نا. آپ یہ دیکھیں نا, پی ٹی آئی نے تو ان کو ڈینائی کر دیا کہ جی ہمارا پی ٹی آئی سے ان کا جو ہے پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں ہے. بھائی اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ جی وہ میرا فیملی ممبر ہے اور وہاں پہ میرے لیے بات کر رہا ہے, تو یا تو میں ڈینائی کروں گا کہ یہ میرے فیملی ممبر نہیں ہے, اور وہ لندن میں رہ رہا ہے. تو دیکھیں نا, یہ تو نہیں ہو سکتا. اور یہ لاسٹلی ریس آپ کچھ کمنٹ کریں گے, جو سیاسی طور پہ ایک گروپ ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ ڈی اسٹیبلٹی ہو جائے ملک میں, اس پہ برگیڈیئر صاحب. ایکچولی میرا یہ میں نہیں, لیکن میں آف کورس میرے لیے سارے پولیٹیکل لیڈرز اتنے ہی قابل احترام ہیں جتنے کسی پولیٹیکل پارٹی کے. آف کورس پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہیں سے ساری پالیسیز نکلتی ہیں, ان کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, اسی کی بیس پہ ہماری پالیسیز بنتی ہیں, چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہوں
इंटरनेशनल लेवल पे हो, डोमेस्टिक पॉलिसी हो, सिक्योरिटी पॉलिसी हो, व्हाटएवर, अगर मिल बैठ के बात करेंगे तो मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब है, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन जो है, मेरे बच्चे, आपके, आप तो खुद माशाल्लाह अभी जनजी से आपका ताल्लुक है, उस आपके हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो जनरेशन है, आप लोग जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए बेहतर चीज पाकिस्तान छोड़ के जाए तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। उसमें जितने डिफरेंसेस हैं टेबल के ऊपर हो जाए तो ज्यादा मुनासिब है, अदरवाइज हम आपस में अगर जो है लड़ते रहेंगे तो बाहर से पे दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी ट्रू सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल और एक्स पे देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।